ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے استاد کا ادب۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے بچوں، استاد کی اہمیت اور استاد کا مقام اسی حدیث سے ہی واضح ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے خطیب بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بھی تھے، تمام انسانوں کو تبلیغ کرنے کے لیے بھی بھیجا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبلغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد بھی تھے، جہاد بھی کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے مجاہد بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انما بعثت معلما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، تو اس سے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنا تھا کہ استاد کی اہمیت، استاد کا مقام اور استاد کا مرتبہ مجاہد سے، مبلغ سے اور خطیب سے بلند ہے، اس لیے کہ مجاہد بھی استاد سے علم سیکھ کر مجاہد بنتا ہے، خطیب بھی استاد سے علم حاصل کرنے کے بعد خطیب بنتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مبلغ ہے، تبلیغ کرتا ہے، وہ بھی کسی استاد سے علم حاصل کرنے کے بعد آگے تبلیغ کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے چند آداب استاد کے حوالے سے بیان کروں گا، غور سے سنیے گا۔ پہلا ادب ہے، سب سے پہلا ادب کہ استاد کی بات کو غور سے سنیں۔ پیارے بچوں، پہلا ادب کہ استاد کی بات کو توجہ اور غور سے سنیں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو استاد سے ادب سے پوچھیں کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سمجھا دیں۔ استاد کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب پڑھتا تھا تو پڑھنے کے دوران جب بک کا ایک صفحہ ختم ہو جاتا تھا تو آگے صفحہ پلٹتے ہوئے میں بالکل آہستہ سے صفحہ پلٹتا تھا کہ اس صفحہ پلٹنے کی آواز میرے استاد کو نہ آئے، جس سے بے ادبی کا ایک شبہ ظاہر ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلا ادب پیارے بچوں کہ استاد کی بات کو توجہ سے سنیں، اور جو بات سمجھ نہ آئے وہ استاد سے پوچھیں کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سمجھا دیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ استاد کی کلاس کے علاوہ کا جو ٹائم ہے، استاد سے اس ٹائم کے علاوہ بھی آپ رابطہ رکھیں۔ کئی مرتبہ کلاس میں کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی تو کلاس سے چھٹی ہونے کے بعد استاد سے رابطہ کر کے ان باتوں کو سمجھیں،
ایک مشہور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخارا میں ایک طالب علم حدیث کا علم حاصل کرتا تھا، تو کلاس میں بہت ساری باتیں اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو ایک مرتبہ اس نے استاد سے شکایت کی کہ آپ الگ سے مجھے ٹائم دیں۔ تو استاد نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ٹائم نہیں ہے جو آپ کو میں دوں۔ تو کرتے کرتے استاد سے اس بچے نے وہ ٹائم لیا کہ آپ جب مدرسے سے سکول سے گھر واپس جائیں گے تو راستے میں چلتے چلتے جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ سے علم حدیث پڑھ لیا کروں گا۔ تو پوری عمر وہ بچہ جب استاد چھٹی کر کے واپس اپنے گھر کی طرف سواری پر سوار ہوتا تھا تو وہ بچہ بھی ساتھ، سواری اس دور میں گھوڑا ہوتا تھا، اس کے ساتھ چلتے چلتے وہ بچہ استاد سے علم حاصل کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں، جو دوسرا ادب ہے وہ یہ ہے کہ کلاس کے علاوہ بھی استاد سے رابطہ رکھیں، تاکہ علم حاصل کرنے میں جو الگ سا ٹائم ہے وہ بھی آپ استاد سے لیں اور اپنے علم کے حصول میں مزید پختگی پیدا کریں۔ اور تیسرا ادب ہے کہ استاد کی بے ادبی سے بچیں۔ پیارے بچوں، تیسرا ادب ہے کہ استاد کی بے ادبی سے بچیں۔ اگر کہیں بے ادبی ہو جائے تو فوراً استاد سے معذرت کر لیں۔ پیارے بچوں، تیسرا ادب ہے کہ استاد کا ادب کرتے رہیں، ہمیشہ استاد کی بے ادبی سے بچیں۔ اگر کہیں انجانے میں استاد کی بے ادبی ہو جائے تو فوراً استاد سے معذرت کر لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، اسی مجلس میں میرے استاد کا ذکر ہوا تو میں فوراً صحیح ہو کر بیٹھ گیا، دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میرے استاد کا ذکر کسی مجلس میں ہو، میرے استاد کے بارے میں گفتگو ہو اور میں وہاں ٹیک لگا کر بیٹھوں، اس سے میرے استاد کی بے ادبی نہیں ہوگی؟ تو اس لیے پیارے بچوں، تیسرا ادب یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے استاد کی بے ادبی سے بچیں۔ بچہ علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد وہی علم اس کو فائدہ دیتا ہے جو اس نے ادب کے ساتھ حاصل کیا ہو۔ اگر ادب نہیں کرے گا بچہ تو پہلے تو وہ علم ہی حاصل نہیں کر پاتا، اگر وقتی طور پر اس نے پڑھ بھی لیا تو بعد میں وہ پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے تیسرا ادب میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمیشہ استاد کی بے ادبی سے بچتے رہیں۔ چوتھا ادب پیارے بچوں کہ استاد کے جو دوست ہیں، استاد کے جو احباب اور رشتہ دار ہیں، ان کا بھی ادب کریں۔ یہ بھی استاد کے ادب میں داخل ہے کہ استاد کے جو جاننے والے ہیں، استاد کے جو ساتھی ہیں، ان سے بھی آپ ادب سے پیش آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عربی کا ایک مقولہ ہے ان کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا، انا عبد من علمنی حرفا واحدا، کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک بھی حرف سکھایا ہو۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ انا عبد من علمنی حرفا واحدا، کہ میں ہمیشہ اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا ہو۔ انشاء با، اگر چاہے تو مجھے بیچ دے، وَإِنْشَاءَ أَعْتَقَ، اگر چاہے تو مجھے آزاد کر دے، وَإِنْشَاءَ اسْتَرَقَ، اور اگر چاہے تو مجھے غلام بنا کر ہمیشہ اپنے پاس رکھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اتنے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود
یہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا کیا ہوں؟ غلام ہوں۔ تو ہم اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا ادب کرنا چاہیے۔ پانچواں ادب، پیارے بچوں، اس سے پہلے کے جو 4 آداب تھے وہ اساتذہ کی زندگی کی حالت میں تھے۔ اب پانچواں ادب جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ ہے کہ جب استاد فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد استاد کا آپ کے اوپر حق اور استاد کا ادب یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے استاد کے لیے دعا کرتے رہیں، ہمیشہ اپنے استاد کے لیے دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ استاد نے آپ کو دنیا میں جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو اب استاد اس دنیا سے چلا گیا ہے تو استاد کا آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ استاد کے لیے دعا کرتے رہیں، اس کے گناہوں کے بخشوانے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور فاتحہ پڑھتے رہیں۔ امید ہے پیارے بچوں یہ جو میں نے 5 آداب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان کو غور سے سنیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔